ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کہاں تک ہیں، اپنے ایمانوں کو ماپنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے ہمارے ایمان کتنا ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر 2023 لگا ہے، لوٹ مار کے روزانہ کے اتنے واقعات ہیں کہ سن سن کر دماغ تھک جاتے ہیں، اتنے وارداتیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے گھر محفوظ ہیں، نہ دینی ادارے، نہ دنیاوی ادارے، کسی کی جیب محفوظ نہیں ہے، کسی کی دکان محفوظ نہیں ہے۔ اتنا رب کی ذات سے یقین اٹھ گیا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ مسلم معاشرہ ہے۔ اس قدر لوگ جو ہے اللہ کو بھول چکے ہیں، بس کھانا پینا پیٹ اپنی جیب گرم، مسلمان اتنے لگ چکے ہیں، اللہ رسول بھول چکا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ہمیں اپنا اصل مددگار، اپنا اصل دوست رب بھول چکا ہے۔ ہم دنیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مال کہاں سے آئے، کھائیں کہاں سے، بس یہ فکر ہے۔ نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ ہم نے نماز روزہ زکوٰۃ، ہم نے کوئی اللہ رسول کو راضی کرنے والا کام نہیں کرنا، صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوس ہے۔ اس وجہ سے رب نے فقر اٹھا کے یہاں رکھ دیا ہے، فرمایا کہ جب میرے بنو گے دنیا تمہارے قدموں میں چل کے آئے گی، اور جب تم دنیا کے عبد دینار تم بنو گے، دنیا کا فقر یہاں دو آنکھوں کے درمیان رکھ دوں گا، رات دن بھاگو گے، کام کرو گے، لیکن تمہاری ضروریات میں اللہ پوری کبھی نہیں کروں گا۔ دروازہ بند آئیں، حدیث میرے سامنے، یہ مشکات المصابیح ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 254 ہے، اور حدیث نمبر 2754 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی عظیم و شان حدیث ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، ایک نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی۔ جس نے زمین خریدی تو اس کو حال چلاتے ہوئے زمین سے سونے کا گھڑا ملا، مٹکا ملا، واپس کرنے گیا، اس نے کہا بھائی میں نہیں لیتا، میں نے زمین بھی بیچی، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی میں نے تجھ کو بیچ دیا، سونے کا مٹکا ہے۔ زمین خریدنے والا بھی نہیں رکھتا، زمین بیچنے والا بھی نہیں رکھتا، کہاں جائے یہ سونے کا مٹکا۔ آج یہاں مولانا صاحب نے جیب سے اس طرح ایک نوٹ نکالا، بھئی نمازیوں بتاؤ یہ 5000 کا نوٹ کس کا ہے؟ تو 5-6 ہاتھ کھڑے ہوئے، کسی نے کہا جی میرا ہے، جی امام صاحب، خطیب صاحب یہ میرا ہے۔ اس نے کہا سارے ہاتھ نیچے کرو، یہ اصل میں نوٹ میرا اپنا ہے، میں تم نمازیوں کا ایمان چیک کر رہا تھا، کس قدر گئے گزر تم جو ہے گھٹیا ضمیر کے لوگ ہو، رب کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو ایک 5000 کے نوٹ کی خاطر۔ میں تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، رب کے سامنے بیٹھے ہو، اور ایک 5000 کے جو ہے نوٹ کے لیے اپنا ایمان تم نے بیچ دیا۔ اس قدر ہمارا ایمان گرتا جا رہا ہے۔ رب سے تعلق ٹوٹنے کی ساری سزائیں ہیں، یہ رب کی لعنتیں مہنگائیوں کی ہمارے اوپر کیوں ہے؟ یہ رب سے رشتہ ناتا ہم نے توڑا ہے۔ میرے سامنے مدرسے کے صبح جو ہے 4 بجے سے آٹا لینے کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ نماز کے لیے کبھی نہیں اٹھتے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ 4 بجے آٹے لینے کے لیے، گندم خریدنے کے لیے، چیزیں اشیاء خریدنے کے لیے یہ اٹھ سکتے ہیں، لیکن رب کے سامنے 2 آنسو بہانے کے لیے یہ لوگ نہیں اٹھ سکتے، ان کو موت آتی ہے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے۔ ایمان تازہ ہوگا، حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں پہلے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، اشترا رجل، ایک بندے نے عقارن زمین خریدی۔ جب زمین خریدی اس نے، اور زمین خریدنے کے بعد اس نے کیا کیا، فوجد الذی اشترى العقار فی عقارہ جرۃ، جرہ عربی کے اندر ایک مٹکے کو کہتے ہیں۔ اس نے حل چلایا یا جس طرح سے بھی اس کو ایک سونے کا مٹکا ملا، فیہا ذہب، سونے کا ایک گھڑا ملتا ہے، مٹکا ملتا ہے۔ اب یہ مٹکا لے کر آ جاتا ہے اس بندے کے پاس جس نے زمین بیچی تھی، کہتا ہے بھائی اپنا یہ سامان لے لے، اپنی یہ چیز لے لے، تیری زمین سے مجھے ملی ہے۔ آگے سے وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے یار میں نے بیتک الارض وما
فیہا، جو کوئی زمین بھی میں نے تجھے بیچ دی، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے میں نے وہ سب کچھ تجھے بیچ دیا، سیل کر دیا۔ سونے کا گھڑا ہے، خریدنے والا کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، سونے کا گھڑا نہیں خریدا۔ زمین والا کہتا ہے میں نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے سارا تجھے بیچ دیا، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتحاکما الی رجل، اپنا مقدمہ ایک بندے کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت جی مولانا صاحب ہمارا یہ مسئلہ بن گیا، زمین میں نے خریدی، اس نے سیل کی بیچی، اس کی زمین سے مجھے سونا ملا، اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ سونے کا مٹکا گھڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے اس زیرہ کو ذہین بندے نے کہا اس طرح کرو، کیا تیری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس اللہ والے نے فیصلہ یہ کیا انکحُ الغلام الجاریتا، لڑکے کا نکاح لڑکی کے ساتھ کر دو، اور اس کے بعد کیا کرو وَأَنفِقُوا عَلَيْهِمَا، تم یہ جو سونا ہے ان دونوں بچوں کے اوپر خرچ کرو، وَمِنْهُ وَتَصَدَّقُوا، اور اس بچے ہوئے سونے سے اگر بچ جائے تو رب کی بارگاہ کے اندر صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی کر دینا۔ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں حالت کیا ہے؟ کراچی کا مزدور نوجوان 1300 دہاڑی کما کے آتا ہے، بدبخت سر میں گولی مار کر پیسے چھینتے ہیں، لیکن یہ مزدور چھیننے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں 3 دن سے بہنیں بھوکھی بیٹھی ہیں، ماں بھوکھی بیٹھی ہے، بہن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، میں گولی تو کھا لوں گا لیکن اپنی مزدوری ظالم تجھے نہیں دوں گا۔ مر جاتا ہے، گنج سر کے اندر گولی لگتی ہے، مر جاتا ہے، ڈاکٹر کو پیغام دیتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا 1300 یہ چھوٹا میرا بٹن والا موبائل میری ماں تک پہنچا دینا، یہ میری تھوڑی سی مزدوری کے پیسے ہیں، یہ بھی میرے گھر کے اندر پہنچا دینا۔ اے کراچی کے رہنے والوں، کیا تمہارے دل سے رب کا خوف ختم ہو گیا؟ اور دنیا کائنات کے جس کونے کے اندر رہنے والے ظالموں، تمہارے دلوں کے اندر رب کا خوف کیوں ختم ہو گیا؟ تمہیں قبر کی کالی رات کیوں بھول گئی؟ تمہیں قبر کا دبوچنا کیوں بھول گیا؟ تمہیں رب کے بڑے بڑے سخت ترین عذاب کیوں بھول گئے؟ اس وجہ سے تمہارے دلوں سے موت کا فکر، موت کی یاد نکل گئی۔ تم نے دنیا کو کھانے پینے کا، جینے کا مقصد اور گزران کا ذریعہ بنا لیا۔ تمہیں بھول گئی وہ رات کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔